اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہمارا مباحث الفقہ میں جو درس ہے تاریخ فقہ اہل بیت علیہ السلام میں دور الثانی کے بارے میں، دور الثانی دوسرے دور کے بارے میں آج کا درس ہمارا دوسرے دور کے بارے میں، تاریخ فقہ اہل بیت علیہ السلام کے دوسرے دور کے بارے میں۔ پہلے دور کو ہم نے سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اب ہم دوسرا دور دیکھتے ہیں۔ الدور الثانی وَيَبْدَأُ هَذَا الدَّوْرُ مِنْ بِدَايَةِ الْغَيْبَةِ الصُّغْرَى سنہ 260 ہجریہ وحتى فترة زعامة الشیخ الطوسی رضوان اللہ تعالی علیہ المولود سنہ 385 ہجریہ والمتوفى سنہ 460 ہجرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا دور ہم دیکھتے ہیں اور شروع ہوا یہ دور، یعنی دوسرا دور فقہ تاریخ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا دوسرا دور شروع ہوا غیبت صغریٰ کے شروع سے۔ کتنے میں کب ہوئی غیبت صغریٰ شروع؟ 260 ہجری سے۔ وحتی فترت زعامت الشیخ الطوسی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہاں تک کہ زعامت شیخ طوسی کا زمانہ آیا کہ جو پیدا ہوئے 385 ہجری میں۔ شیخ طوسی کب پیدا ہوئے؟ 385 ہجری۔ وفات کب ہوئی؟ 460 ہجری۔ کتنی عمر ہوئی؟ 75 سال۔ صحیح؟ یہ دور اس وقت شروع ہوا، یعنی شیخ طوسی کے یعنی غیبت صغریٰ کے شروع سے یہ دور شروع ہوا اور شیخ طوسی کے زمانے تک یہ دور چلا۔ والظاہرۃ البارزہ والمشترکہ فی ھذا الدور انتقال فقہ اہل بیت علیہ السلام من کونہ مجرد روایات مسجلہ ومن دون تبویب الی عرضہ کمتون فقہیہ لا تتجاوز حدود ما ہوا الموجود فی روایات کمن ولا يتعدى الفاظها۔ اور ظاہر بارزہ جو ہے اور جو مشترکہ تھا اس دور میں، جو عام طریقے سے تھا، ظاہر تھی بات، وہ کیا تھا اس دور میں؟ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا منتقل ہونا مجرد روایات، لکھی ہوئی روایات سے، بغیر ابواب کی روایات سے، الی عرضہ کا متون فقہیہ، مثلا اس کا عارض ہونا متون فقہیہ میں، فقہی متون المتن میں، کہ تجاوز نہیں کرتے اس کے حدود کہ جو موجود ہے روایات میں، کمیت کے اعتبار سے، اور اس کے الفاظ لا يتعدى الفاظ، جو الفاظ سے یعنی آگے تجاوز نہیں کیا، یعنی روایات ہیں کہ یہ کیا تھا اس میں؟ روایات تھیں، احادیث تھیں۔ صحیح، یعنی اس میں روایات تھیں لکھی ہوئی بغیر مرتب، بغیر ابواب کے، اور بس صرف اور صرف جو ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ مثلا حدیث تھی جو جس سے فقہ لی جاتی تھی، حدیث سے فقہ لی جاتی تھی اور وہ حدیث پیش کر دی جاتی تھی، روایت پیش کر دی جاتی تھی بغیر الفاظ میں کمی زیادہ کیے ہوئے، وہی الفاظ بس جو تو مثلا پیش کر دیے، یعنی گویا فقہ جو تھی وہ حدیث کے آغوش میں تھی کہہ لیں اس وقت، یعنی فقہ جب کوئی فقہی سوال ہوتا تھا یا احکام میں تو حدیث پیش کر دی جاتی تھی اور غیر مرتب تھی وہ۔ کما نرى هذا واضحا فی کتاب شرائع لعلی بن بابویہ التی ہے رسالتہ الی ولدہ محمد، جیسے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں واضح طور پر کتاب شرائع میں۔ کس کی کتاب ہے یہ؟ لعلی بن بابویہ، یہ علی بن بابویہ کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، التی ہے رسالتہ، جو ایک رسالہ ہے ان کا، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے محمد کے لیے۔
والتی قیلا عنہا ان الاصحاب کانوا متى ما عوضتهم النصوص اخذوا بشرائع علی بن بابویہ. والتی قیلا عنہا یعنی وہ کتاب یا رسالہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان الاصحاب کانوا متى ما عوضتهم النصوص اخذوا بشرائع علی بن بابویہ. جب اصحاب جو ہے مثلا یعنی علماء فقہا ہیں لینا چاہتے تھے نصوص کو تو شرائع علی بن بابویہ کو لے لیتے تھے. کسے لیتے تھے؟ شرائع. یہ شرائع نہیں جو آپ پڑھتے ہیں علی بن بابویہ. وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا كِتَابًا الْمُقْنِعُ. جی کتاب مقنع والہدایہ للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین و کتاب النہایہ للشیخ الطوسی رضوان اللہ تعالی علیہ. کتاب النہایہ کس کی تھی؟ شیخ طوسی کی تھی. اور اس وقت پر اس زمانے میں اختصار کیا عرض کرنے میں یعنی پیش کرنے میں فقہ کے اللہ تدوین روایات کو لکھنے میں فقط یعنی اس زمانے میں کیا تھا؟ روایات کو لکھ لیتے تھے بس. روایات کو لکھتے تھے اور بس اسی سے فقہ حاصل کرتے تھے احکام سمجھتے تھے. الا ان عرضهم كان موببا وشاملا لجميع ابواب الفقہ. مگر یہ کہ ان کی جو عرض تھی وہ مبوب تھی جو انہوں نے پیش کیا نہیں. یعنی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ صرف اور صرف کتاب یعنی حدیث لکھتے تھے لیکن جو شیخ طوسی نے پیش کی وہ مبوب تھی اور شامل تھی تمام ابواب فقہ کو. شیخ طوسی نے جو اس زمانے میں پھر جو کتابیں پیش ہوئی ہیں صحیح. کمان راز کا واضحاً فی فقط فی الکافی. جیسے کہ ہم یعنی یہ اس میں شیخ طوسی بھی ہیں شیخ کلینی بھی ہیں اور شیخ صدوق بھی ہیں. کمان راز کا واضح فی الکافی شیخ کلینی. جیسے ہم اس چیز کو شیخ طوسی نہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بات واضح ہے شیخ کلینی کی کتاب اصول کافی میں مثلا یا شیخ صدوق کی کتاب من لا یزال الفقی میں مبوب ہے. یعنی اصول کافی میں کیا ہے؟ مبوب ہے یعنی باب در باب ہے. یہ نہیں کہ ویسی ایک طرفہ بلکہ ابواب ہیں اس کے جو ہے وہ صحیح. هذا هو الطابع العام في الدور المذكور ولكن هذا لا يعني عدم وجود اعلام تجاوزوا نطاق النصوص وتعدوا عنها محاولين بذلك التمسك بالاستدلالات العقلية ايضا كما هو الحال بالنسبة للعماني والاسقافي. کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے یہ چیز ہے یہ تابع حال ہے اس دور کا. یعنی یہ چیز تھی اس دور میں صحیح. اس دور میں کیا تھا جو ہم نے بیان کیا؟ یہ تھا کہ روایتیں لکھتے تھے اور اس سے بس احکام حاصل کر لیتے تھے روایتوں سے روایتوں پر عمل کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے اعلان کا نہ ہونا یہ بلکہ تجاوزوا نطاق النصوص وتعدوا عنها محاولین یعنی بلکہ انہوں نے اس نسوں کو تجاوز کیا اس کی حدود کو تجاوز کیا. وتعدوا عنها اور ان میں سے شمار ہوتے ہیں بعض لوگ جنہوں نے کوشش کی بذالک التمسک بالاستدلالات العقلیہ کہ جنہوں نے تمسک کیا ہے استدلالات عقلیہ کے ذریعے. یعنی اس دور میں ایسا نہیں کہ سب ایسے تھے بلکہ بعض لوگوں نے پھر اس طرح بھی کیا کہ نصوص کو تجاوز کیا. ٹھیک ہے نطاق یعنی حدود کہہ لیں نصوص کے حدود کو تجاوز کیا اور انہوں نے تمسک کیا استدلالات عقلیہ سے بھی. کہاں سے؟ استدلالات عقلیہ سے بھی. جیسے کہ حال ہے عمانی اور اسقافی کا ابو جعفر الاسقافی. یعنی انہوں نے نصوص کے ساتھ ساتھ استدلالات بھی کیے. وَإِذَا أَرَدْنَا التَّوْضِيحَ اکثر ہم کہنا نقول اگر زیادہ توضیح بیان کرنا چاہیں تو ممکن ہے کہ اس طرح کہیں ان هذا الدور ضم ثلاث مدارس بارزہ کہ یہ دور جو تھا یہ تین مدارس رکھتا تھا مشہور. مدارس یعنی مدرسہ فقہیہ یعنی نظریاتی اعتبار سے. مدرسہ تو قم الرہ ایک مدرسہ کیا تھا؟ مدرسہ قم الرہ. قم الرہ کو تہران کا جو علاقہ ہے کچھ
وكانت هذه المدرسة تحاول التمسك بالنصوص وعدم التعدي على الاستدلالات العقلية. اور جو مدرسہ قم اور رہ تھا یہ مدرسہ کوشش کرتا تھا کہ نصوص سے ہی تمسک رکھا جائے اور کسی بھی قسم کا نصوص سے تجاوز نہ کیا جائے استدلالات عقلیہ میں، یعنی استدلالات عقلیہ کی طرف نہ جایا جائے بلکہ نصوص پر ہی اکتفا کیا جائے. ہاں روایت پر بس اس پر تجاوز نہ کیا جائے بلکہ روایت پر اعتبار اور بھروسہ کیا جائے. ومن جملت علام حاضر مدرسہ اور اس مدرسے کے جو عالم تھے بزرگ ترین شخصیات وہ کون تھے؟ الصدوقان الاب والابن وابن قولوی. کون تھے؟ صدوقان الاب والابن اور ابن قولوی. یہ دو یعنی اہم ترین افراد تھے. یہ لوگ افراد جو تھے باپ بیٹے اور ابن قولوی یعنی یہ بزرگ ترین شخصیات تھیں اس مدرسے کی. کون سے مدرسے کی؟ مدرسہ قم کی. ہاں مدرسہ قم کی عظیم ترین شخصیات تھیں. وكانت هذه المدرسة قوية بمورد اعتماد الاصحاب حتى ان سفیر الناحیۃ المقدسہ، یعنی اور یہ جو مدرسہ تھا یہ قوی تھا اور مورد اعتماد تھا علماء اور فقہائے شیعہ کے یہاں تک کہ ان سفیر الناحیۃ المقدسہ یعنی کون؟ سفیر جو تھے امام زمان علیہ السلام کے الشیخ نوبختی الحسین بن روح یرسل کتاب التادیب الى قوم ویکتب الى جماعت الفقہاء بها. یہاں تک کہ سفیر امام علیہ السلام جو حسین بن روح تھے انہوں نے کتاب بھیجی تادیب کے لیے قم کی طرف. ویکتب الى جماعت الفقہاء اور لکھا کیا؟ جماعت فقہاء کی طرف. اس سے انظروا ما فی هذا الکتاب وانظروا فیہ شیء یخالفکم، دیکھو اس کتاب میں کیا ہے اور وہ دیکھو جو تمہاری مخالفت کرتی ہے اس کتاب میں. یعنی اس کتاب کو دیکھو کہ اس کتاب میں کیا ہے اور وہ چیز دیکھو جس میں جو تمہاری مخالفت کرتی ہے. کس نے بھیجی کتاب؟ یہ فقہائے قم کی طرف حسین بن روح نے. کون تھے؟ تیسرے سفیر تھے امام علیہ السلام کے. کس کے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے سفیر تھے حسین بن روح، نائب یعنی نواب اربعہ میں سے ایک تھے. خیر آج اسی پہلے مدرسے پر ہی ہم بات کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی آنے والے درس میں انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.